بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سیوطی حصہ اول صفحہ 61 اما موصول الاسماء فیذکرہ بالعد فللمفرد المذکر الذی وفیہ لغات تخفیف الياء وتشدیدها وحذفها مع کسر ما قبلها وسکونہ وعدها بعضهم من الموصولات الحرفیہ وضعفه في القافیہ الی آخر۔ بات ہو رہی تھی معارف میں سے چوتھا معرفہ اسماء موصولات۔ ان کو شروع کرنے سے پہلے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ کلمات ہیں کہ ان کو موصول حرفی کہتے ہیں، 5 کلمات۔ ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے موصول حرفی اپنے صلہ کے ساتھ تاویل مصدر میں ہو جاتے ہیں، جبکہ موصول اسمی کبھی بھی تاویل مصدر میں نہیں، اپنے صلہ کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ آج جو ہے وہ 4 تھے، وہ 5 سے ذکر ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے موصول اسمی کو ذکر کر رہا ہے۔ ان میں سے کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موصول اسمی کی تعریف نہیں کی، شمار کرنے کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، ایک ایک کو ایک کے بعد دیگرے شمار کیا ہے، تعریف اس میں موصول کی نہیں۔ کہتا ہے مفرد مذکر کے لیے کیا ہے؟ کلمہ الذی ہے، اس میں موصولات میں سے اس میں موصول الذی ہے، یہ ہمیشہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہے۔ تو مفرد مذکر کا حالت نصفی میں ہو، کا حالت نصبی میں ہو، کا حالت الذی ہی رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے اس الذی میں اس کی ادائیگی کے چند طریقے ہیں۔ ہمیشہ الذی نہیں دیکھیں گے، بعض اوقات جو ہے اس یا پر شد دیکھیں گے، بعض اوقات یا کی تخفیف کے ساتھ دیکھیں گے، الذی تخفیف کے ساتھ ہے یا، الذی یا کے مشدد ہونے کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات جو ہے اس یا کو حذف کر دیتے ہیں اور زال پر کسرہ دیتے ہیں، الذی، اور بعض اوقات جو ہے زا کو ساکن رکھتے ہیں، الذ، الذی، الذیہ، الذی، 4 قسم کی اس میں لغات پائی جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس کے بعد کہتے ہیں بعض نحات آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ الذی موصول حرفی ہے، 5 وہ تو چھٹا اس کا بھی اضافہ کر۔ جناب مصنف شارح کہتا ہے بعض نے کہا ہے کہ الذی موصول اسمی نہیں ہے بلکہ موصول حرفی میں شمار ہوتا ہے، کہ اپنے صلہ کے ساتھ تعویل مصدر میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب مصنف نے کتاب کافیہ میں ان کے قول کو ضعیف شمار کیا ہے، جو کہتے تھے کہ الذی موصول حرفی میں سے ہے، یہ نظریہ ضعیف ہے کبھی، اور صحیح یہی ہے کہ الذی اسماء موصولات میں سے ہے۔ یہ تھی ٹوٹل الذی کے بارے میں
گفتگو. اگر آپ سے پوچھا جائے اور سوال کیا جائے کہ الذی کے بارے میں نوٹ تحریر کریں، کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے الذی اسماء موصولات میں سے ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ موصول حرفی ہے، لیکن مصنف نے کتاب کافی میں ان کے قول کو ضعیف قرار دیا. یہ الذی مفرد مذکر کے لیے حالت رفعی، حالت نصبی، حالت اور الذی میں چاند ایک یہی الذی یا کی تخفیف کے ساتھ، ایک یا کی تشدید کے ساتھ الذیہ، ایک حذف یا کے ساتھ سکون ذا اللذ، اور ایک ذا کے کسر کے ساتھ اللذی. ٹھیک ہے، اللذی اللہ، یہ نوٹ ہے اللذی. اس کے بعد آ جاتا ہے، کہتا ہے الانثى اللتی، آجن واحد مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اللتی ہے. اب اس ہے مؤنث کے لیے واحد مؤنث کے لیے اللتی. اب اس اللتی میں بھی وہی لغات جو الذی میں تھی. کون سی تھی؟ 4 لغات تھی الذی میں. اللتی میں بھی 4، ایک یہی تا کی تخفیف کے ساتھ اللتی، ایک یا کی تشدید کے ساتھ اللتی یا، ایک یا کو حذف کر دیں، تا کو کسرہ دے دیں اللہ تے، اور ایک تا کو ساکن کر دیں اللت. یہ اللت، اللتے، اللتیہ اور اللتی یہ ایک ہی چیز ہے. مفرد مؤنث کے لیے اس میں موصول استعمال ہوتا ہے. مفرد مؤنث حالت رفعی میں ہو، حالت نصبی میں ہو، حالت جر میں ہو، کوئی فرق اللتی اللتی ہی. ان لغات میں سے کوئی آ سکتا ہے ویسے اللتی؟ ہاں آ سکتا ہے، کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے یا کی تخفیف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ہم ساری کتابوں تقریباً وہی پڑھتے آئے ہیں، اس لیے ہمارا ذہن اسی سے مانوس ہے. اور اکثر عرب میں استعمال بھی سی اللتی تخفیف یا کے ساتھ کرتے ہیں، تشدید یا کے ساتھ، یا کے حذف کے ساتھ، زال کی کسرہ کے ساتھ، زال کے ساکن کے ساتھ، یہ کم قلیل استعمال. اب جب یہاں تک آ گئے، 2 چیزوں کے بارے میں ہم مکمل کر لیا نوٹ، ایک الذی کے بارے میں اور ایک دونوں کا ایک ہی، صرف وہ مذکر کے لیے، باقی ساری گفتگو دونوں کی مساوی، نوٹ مساوی. اب یہ وہ مفرد مذکر کے لیے، یہ مفرد مؤنث. اب کہتے ہیں اگر ان کو تسنیہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں الذی اور اللتی، تو اس کے بارے میں ہے یہاں گفتگو. وَالْيَاءُ إِذَا مَا سُنِّيَا لَا تُثْبِتِ، یہ یہاں سے تسنیہ کی بات ہو رہی ہے. شعر کے پہلے حصے میں مفرد کی بات تھی، الذی مفرد مذکر کے لیے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے. دوسرے حصے میں کہہ رہا ہے کہ وَالْيَاءُ، یہ اللتی اور الذی کی یا جو دیکھتے ہیں یہ یا، اگر ان کو اللتی اور الذی کو تسنیہ بنائیں گے تو یہ یا لا تثبتی کی ثابت نہیں رہے گی، یعنی حذف ہو جائے گی. تسنیہ بناتے ہوئے اس کی اصل یا حذف ہو جائے گی. سمجھ آئیے؟ پھر حالت رفع میں آوازی ہم الف اور نون لے آئیں گے، کہیں گے اللذان، اور حالت نصبی میں ہم کہیں گے اللہ زین. ٹھیک ہے، یا اور یا اس کی اصلی حذف ہو جائے گی، وہ یا اور نون تسنیہ کو. اور اللتی میں یا اصلی حذف کر کے الف اور نون لگائیں گے، کہیں گے اللتان حالت رفع. اور حالت نصبی اور جری میں یا اور نون لگا دیں گے تا کے ساتھ. ٹھیک ہے، بن جائے گا اللتین. واضح ہوگی بات؟ اب مسئلہ یہ کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ الذی اور اللتی جب تسنیہ بنائیں اس کو یا کو حذف کر دیں. ایک اشکال پیدا ہوتا تھا، وارد ہوتا تھا کہ بابا جس کا آپ
مفرد سے تثنیہ بنانا چاہیں تو تثنیہ میں قانون ہے کہ مفرد کے حروف میں کوئی تبدیلی نہ لے آئیں، کوئی حذف نہیں کر سکتے. زید آپ اس کا تثنیہ بنائیں، دال کو حذف کر سکتے ہیں؟ نہیں. ان الفاظ مفرد کو محفوظ رکھتے ہوئے الف اور نون یا اور نون لگائیں گے. زیدان یا زیدین کہیں گے. آپ نے اللتی اور اللذی کے ساتھ کیوں خلاف قانون کیا؟ اللذی کی یا اس کا جز تھا کلمے کا، وہ آپ نے تثنیہ بناتے ہوئے حذف کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ تو خلاف قانون ہے. جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ایک ہے مورب کا تثنیہ، ایک ہے مبنی کا تثنیہ. زید مورب تھا، ہم جب مورب کا تثنیہ بناتے قانون وہی ہے. تو اس قانون کے مطابق مفرد کے حروف کو باقی رکھنا ہے اور اس کے بعد تثنیہ کی علامت کو لگانا ہے. لیکن جب مبنی الاصل ہے مفرد ہے مبنی، اب اس کا تثنیہ بنانا چاہیں تو مبنی الاصل اور مورب اصل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کے حرف اصلی کو آخری کو حذف کر دیتے. الذی اور اللتی یہ دونوں ہیں مبنی. مبنی کا جب تثنیہ بنائیں گے تو حذف کر دیں، جب مورب کا تثنیہ بنائیں تو باقی رکھیں تاکہ فرق رہے. تثنیہ مورب تثنیہ مورب میں حذف نہیں کرتے، اس میں حذف کر کے فرق پیدا کرتے کہ اصل میں جو ہے یہ اللذان اور اللتان یہ مبنی کا تثنیہ ہے جہاں حذف ہو جائے گا، اور جہاں حذف نہیں ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ مورب. یہ ایک بات کرتے ہیں. اب یہ تثنیہ کی بات ہوگی، مفرد کی بات بھی ہو گئی نا کہ اللتی اور اللذی کا مفرد اور اللتی اور اللذی کا تثنیہ بنائیں گے تو یہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے کہہ رہا ہے بنون من زین و تین شددا ایزن، ہے نا، اوپر ہے، اوپر والے سے بنون ان تشدد فلاو ملاو متا. اس میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ آجی اللذین اور اللتین اسماء موصولات میں سے کبھی الف نون کے ساتھ آ جاتے، کبھی یا اور اللذان اور اللذین، اللتان اور اللہ، اللذی اور اللتی کا جب تثنیہ لاتے تھے تو اس کی نون کی بات ہے کہ نون عام طور پر اکثر طور پر مخفف ہوتی ہے، اس پر شد نہیں، تثنیہ کی نون پر شد نہیں ہوتی. کہتے تھے اللذان اور اللتان، اللذین اور اللتین، نون کو شد نہیں ہوتی. اب کہتا ہے بنون ان شددا فلا ملامتا، اگر اللذان اور اللتان الف کے ساتھ نون جو آ رہی ہے اور اللذین اور اللتین یا کے ساتھ جو نون آ رہی ہے، اس نون تثنیہ کو جو ہے آغا جان اگر شد دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اللذان اور اللتان کی نون تثنیہ کو شد دینا بھی جائز ہے مگر قلیل ہے. اکثر کیا ہے تخفیف کے ساتھ. یہ سمجھ آ گئی بات کی؟ اللذان اور اللتان کی نون کو مخفف اکثر پڑھتے ہیں اور شد بھی کبھی کبھی دے سکتے ہیں. اگر شد دی جائے، مشدد کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، فلا ملامتا، کوئی ملامت نہیں ہے، خلاف قانون نہیں، بلکہ یہ کام جائز. بعض کاریوں کی بنا پر ان آیات کو، بعض کاریوں کی بنا پر ان آیات کو اللذان نے یہ کون کہتے ہیں یاتیان ہا منکم، نون کو مشدد پڑھا ہے انہوں نے،
اور ربنا آرنا اللذین، وہ الف کے ساتھ نون مشدد پڑی ہے اور یہ یا کے ساتھ بھی نون مشدد پڑی ہے، اس کو مطلب شد بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک قرأت ہے، ایک قرأت ہے، اس کو شد بھی دے سکتے ہیں۔ بات ہوگی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ بس آخری شیء وَالنُّونُ مِن زَيْنِ وَتَيْنِ شُدِّدَ أَيْضًا۔ آغا جان یہ زینے اور تینے آپ کو پتہ ہے زا اور تا جو اس میں اشارہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں زا اور تا کا جب آپ تسنیہ بناتے ہیں، تسنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ استعمال کریں، زانے و تانے، حالت نصبی اور جری میں زینے و تینے استعمال کریں۔ اس زینے اور تینے کی نون کو نیز عربوں نے شد دیا ہے، اکثر تخفیف کے ساتھ ہے۔ زا اور تا کا تسنیہ نون تسنیہ اکثر تخفیف کے ساتھ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو بھی شد دی جا سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے، توجہ کرنا، اب مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں تعویذ ذالک قصدا، اسی شعر میں جب یہ کہا کہ نون من زینے و تینے شددا ایزن، کہ زینے اور تینے کی نون کو شد دی گئی ہے نیز، تعویذ بذا کا قصدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے یہ نون جو اس میں اشارہ میں زینے اور تینے کی نون کو شد دی گئی ہے، کہتے ہیں تعویذ بذا کا تشدید عن الجاء المحذوفہ فی الموصول و الف موصوفہ فی الاسم اشارہ۔ کیا مطلب ہے؟ آغا جان، اسم موصول الذی اور اللتی کی تسنیہ میں نون کو شد دی ہے نا، یہ شد کس کے بدلے میں؟ کہتے ہیں یہ تشدید وہ جو الذی اور اللتی مفرد سے یا کو حذف کیا، تسنیہ بنا حذف کیا ہے نا، اس عوض محذوف آخر میں کیا لیا ہے؟ ایک اور نون لیا ہے، اور ان کو نون میں دوام کر دیا اور شد دے دی۔ شد یہ نون جو ہے، شد نہ کہیں، یہ نون جو ہے یہ دوسری نون ہے، یہ عوض ہے کس میں؟ اس میں موصول میں کس کے وجہ؟ یا کے وجہ، اور اس میں اشارہ میں بھی تو نون مشدد ہے، دوسری نون کس کی لیلا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اشارہ میں الف خاص زا اور تا تھا نا، ہم نے جب ان کا تسنیہ بنایا تو ہم نے کہا تھا الف کو حذف کر دیں گے اس کے، تاکہ تسنیہ مبنی اور تسنیہ معرب کے درمیان فرق رہے۔ جب الف کو حذف کر دیا تو عوض محذوف ایک نون کو لے کر آخر میں آ گئے۔ یہ نون والنونو تعویذ ذالک، یہ نون جو آ رہی ہے اس میں اشارہ آ میں الف کے وزن میں ہے اور اس میں موصول میں جا کے عوض میں۔ نہیں سمجھے یہاں جی؟ نواب صحیح ہے؟ اب آخری بات کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ النُّونُ مِنْ اللَّذَيْنِ وَاللَّتَيْنِ۔ آجی یہ جو ہم نے الذی اور اللتی کی نون کو حالت تسنیہ میں مشدد کیا تھا اور نون کو لے آئے تھے، کبھی کبھی کہتے ہیں اس نون عوض کو حذف بھی، بلکہ میں کہتا ہوں اکثر حذف کرتے ہیں، تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللذین اور اللذان اور اللہ تانے، نون کو مشدد نہیں لاتے، یعنی عوض معذوف نون کو اکثر نہیں لاتے، لیکن کبھی کبھی آپ کو شعر پیش کر رہا ہے باقاعدہ، توجہ کریں۔ ہاں سوری معذرت، وہ نون تسنیہ کی بات، نون مشدد کی بات نہیں ہے، نون تسنیہ کی بات ہے۔ قد یحذف النون من اللذین واللتین، یہ نون تسنیہ جو ہے یہ کبھی کبھی کہتے ہیں عرب والے نون تسنیہ کو حذف کرتے ہیں، کہتے ہیں اللذا اور اللہ تا، یہ دیکھ شعر میں بھی آیا ہے۔ آبنی کلیب ان امیا اللذا، اصل میں کہا تھا اللہ دانے تھا، اصل میں
اللہ زان دوسرے شعر میں ہما اللتا ہے، اصل میں اللتا نے انہوں نے تسنیہ کو حذف کر دیا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم موصول میں جو نون تسنیہ آ رہی ہے تخفیف کے ساتھ ایک، تشدید کے ساتھ اور حذف نون کے ساتھ تین گھڑیوں بات. آپ نون کو لا بھی سکتے ہیں مخفف، مشدد بھی کر سکتے ہیں، حذف بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. ابھی تک ہم نے مفرد اور تثنیہ کی بات، اس میں موصولات مفرد مذکر کے لیے کون سا، مفرد مؤنث کے لیے کون سا، تثنیہ مذکر کے لیے کون سا، کیا طریقہ ہے تثنیہ بنانے کا، یہ بھی دونوں کو کیا کریں گے وہ بھی. اس کے بعد ہے جمع کی بات، انشاءاللہ کل کریں گے کہ اسماء موصولات جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے کون سے الفاظ کو وضع. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ترجمہ، میں شعر کا ترجمہ کرا رہا ہوں پہلے. موصول الاسماء الذی الانثى التی، اسماء موصولات میں سے ایک الذی ہے جو مفرد مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے التی ہے. والیاء اذا ما سنیا، اور الذی اور التی کی یا سمجھ آ رہی ہے. اذا ما سنیا، جب الذی اور التی ان دونوں کو تثنیہ بنایا جائے. یا کیا ہے، لا تثبتی، یہ یا ثابت نہیں رہے گی. بل ما تلی ہے، اس کو توجہ سے دیکھنے شیخ کا ترجمہ. بل ما تلی ہے، آج میں نے نہیں لکھوایا، میرا اگر اس طرح بل ما تلی ہے، بلکہ ما وہ شے تلی ہے کی زمین لٹائیں نہیں ماں کی طرف. وہ شے علی ہے کہ جس کا ولی بنتی تھی، کون، یا، جس کا یا ولی بنتی تھی، اب یا کو تو حذف کر دیا، اس شے کا ولی بنا دے، اول ہی اس کا ولی بنا دے العلامت، علامت، علامت تسنیہ کو ولی بنائے. لا اور تا آخر میں یا اس دن کا ولی بنتی تھی، یا کو حذف کر دیا. اب اس کے بعد علامت تا اور ذا کے ساتھ علامت تسنیہ دان اور قان، دین اور بات سمجھ آئیے. اشعار کا ترجمہ ہو رہا ہے. والنون اذا شددا، جی تشدد، اور نون اگر اس کو تشدید دے گا، یعنی حالت تثنیہ میں اسم موصول کی نون کو تشدید دے گا. فلا ملامہ، بس کوئی حرج نہیں. والنون من زین و تین شددا ایضا، اور نون زین اور تین اسماء اشارات کی نون بھی شد دیا گیا اس نون کو نیز. ٹھیک ہے، یہ زین اور تین کی نون کو جو شد دیا گیا ہے، یہ نون جو زین اور تین کی جو ہے تعویذ بذاکا، یہ نون اس کے عوض میں ہے. ابھی دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس میں موصول میں یا کے عوض ہے اور اس میں اشارہ میں الف کے. ذاکا یعنی وہ محذوف، ذاکا کا مشاہدہ کیا ہے، محذوف. اس میں موصول کیا تھا، یا تھی، اور اس میں اشارہ میں محذوف کیا ہے، الف. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون اس محذوف جو اس موصول میں یا تھی اس کی عوض میں ہے، اور اس میں اشارہ میں جو الف تھا اس کے. اب عبارت کو حل کریں گے تو پتہ چل واضح ہو جائے گی. اما موصول الاسماء فیذکرہ بالعد، پھر موصول اسماء موصول کو پس ذکر کیا، اس کو شمار کرنے کے ساتھ، تعریف نہیں کی اس نے. فللمفرد المذکر الذی، مفرد مذکر کے لیے کیا ہے، وفیہا لغات، اس الذی میں کیا ہے، ایک تخفیف الیا، دوسرا تشدید یا، چوتھا عطف یا مع کسر قبلہ، یا کو حذف
یا سے ماقبل زال کو کسرہ دے دیں، بس سکون ہے یعنی یا کو حذف کر دیں، یا سے ماقبل کو ساکن پڑھ لیں. الذی، اللذ، الذیا اور اللہ، چار لغات ہوگی. وَأَدَّهَا بعضهم، ادا فعل ماضی ہے، بعضهم اس کا فاعل ہے، ضمیر مفعول ہے. اور بعض نحات نے شمار کیا ہے اس کلمہ الذی کو موصولات حرفی میں شمار کیا ہے. وَضَعَفَهُ، اس بعض کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے مصنف نے کتاب وَلِلْمُفْرَدَةِ الْأُنْثَى، مفرد مؤنث کے لیے کلمہ التی ہے. وَفِيهَا مَا فِي الَّذِي مِنَ اللُّغَاتِ، اس کلمہ ہاں کی میں کہاں لوٹے گی؟ کلمہ التی کی طرف. اس کلمہ التی میں ما وہ لغات ہیں جو لغات میں سے الذی میں تھیں، چار اس میں تھی، چار اس میں بات ختم. والیاء التی فی الذی اور التی اذا ما سنیا لا تثبتی، کہتے ہیں یا جو التی، یا وہ یا جو الذی میں اور اللہ تی میں تھی. اذا ما سنیا، جب اس الذی اور التی کو تسنیہ بنایا جائے گا، لا تثبتی ہو یا ثابت کہتے تثبتی بضم اول پڑھیں، تثبت نہ پڑھیں، تثبت پڑھیں. کیوں جناب یہ یا کو حذف کریں گے؟ ثابت نہیں رہے گی، حذف کر دیں گے. للفرق بین تسنیۃ المعرب و تسنیۃ المبنی، تاکہ فرق ہو جائے معرب کے تسنیہ میں اور مبنی کے. بل ما تلیہ الیاء، آجان تلی فعل ہے، یا فاعل ہے، ہی ضمیر مفعول ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ما وہ شے کہ یا جس شے کا ولی بنتی تھی، یا جس شے کا ولی بنتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ زال تھی اور تا تھی. سمجھ آئیے؟ اولہی، اس جس کی یا ولی بنتی تھی اس کا ولی بنا دے العلامت، علامت تسنیہ، اے علامت تسنیت. جب علامت لگا دیں گے تو پھر زال اور کیا ہے تاء کیا دیں گے؟ اس علامت رکھنے کی وجہ سے فتح دے دیں گے. وَالنُّونُ مِنْهَا إِذَا لِأَجْلِهِ، یعنی زال اور تاء کو فتح دیں گے لِأَجْلِهِ، علامت تسنیہ کی وجہ سے. اجل منا وجہ، علامت تسنیہ، علامت تسنیہ کی وجہ سے زال اور تا کو کیا دیں گے؟ فتح دیں. کہیں گے اللتان اور اللذان، اللتین اور اللہ زین. واضح ہوگی؟ وَالنُّونُ مِنْهُمَا إِذَا مَا سُنِّيَا، کہتے ہیں نون اس اللذانے اور اللتانے الف کے ساتھ نون جو آتی ہے، وَقَضَا مَعَ الْيَاءِ، اور اسی طرح یا کے ساتھ جو نون آئے گی، ٹھیک ہے. کما ہوا مذہب الکوفیین، جس طرح کہ کوفی کہتے ہیں کہ یا کے ساتھ بھی نون آتی ہے مشدد، ٹھیک ہے. واختارہ المصنف، اور مصنف نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ الف کے ساتھ بھی آتی ہے، یا کے ساتھ بھی نون مشدد آتی ہے. وَالنُّونُ ان تشدد، نون اگر اس کو تشدد دے گا فلا ملامت علیک، تو پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. لفعلک الجائز، کیونکہ یہ تیرا فعل کام جائز ہے، یعنی شد دے سکتے. جیسے ان میں آئی ہے واللذان، نون پر شد لگا دے. یاتیان منکم ربنا ارنا اللذین، الف کے ساتھ بھی نون مشدد، یا کے ساتھ بھی نون مشدد.
والنون من تسنیت اسماعیل اشارت زین وتین شددا ایزن، کہتے ہیں نون دو اسم اشارہ زین اور تین، یہ دو اسم اشارہ ہے ان کے تسنیہ میں سے جو نون ہے شددا، اس کو بھی شد دی گئی ہے نیز، نحو فرانے کا نون پر کیا ہے شد، اہدا ابنتیہ ہاتین، سمجھ آئی آواز جی؟ تو یہاں پر بھی کیا ہے محل شاید ہمارا ذہن پر ہے کہ نون تسنیہ کو کیا دیا ہے شد دی ہے نا، کہتے ہیں یہ نون جو مشدد ہے، یہ نون کہاں سے آ گئی ہے؟ تعویذ بذالک التشدید، فضان کا برہانان، بس وہ دونوں دلیلیں ہیں، یہ الگ معنی ہے۔ اہدا ابنتیہ ہاتین، یہ الگ عبارت ہے، یعنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک۔ اب قرآن کیا ہے اللہ کیا ہے ترجمہ اس کا یہ آسان سمجھ آ رہی ہے۔ والنونو یہ مبتدا ہے، تعویذن یہ کیا ہے خبر ہے، آ رہی ہے سمجھ دکھائی دے رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا، پیچھے جو تم اوپر کاغذ دیے تو تم کیا نظر آئے گا؟ والنونو سمجھ نہیں آ رہی تمہیں نونو کہاں ہے؟ تو پھر یہ دیکھ آخر والے لین میں میرے پاس ہے بارس کے آخر لین میں کہتے ہیں والنونو من تسنیت اسماعیل اشارت، یہ نون جو اس میں اشارہ میں آئی ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے، کیوں آئی ہے؟ تعویذن یہ عوض میں ہے، بذالک التشدید عن الیاء المحذوفۃ فی المحذوف، کہتے ہیں اس تشدید کے ذریعے سے تا عوض قرار دینا ہے یا کا کہ جو حذف ہوگی اس میں موصول میں، اور یہ تشدید عوض قرار دینا ہے اس الف کا کہ جو حذف ہوگی اس میں اشارہ، سمجھ آئی؟ کہتے ہیں تعویذ کا قصدہ قصد کیا گیا ہے، وقت یحذف النون من اللذین و اللتین، اسماء موصول تسنیہ سے کبھی کبھی نون تسنیہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ آبنی کلیب ان امیاء اللذان، اے بنی کلیب بتحقیق میرا چچا، اللذان ان میں سے ہے، قاتل الملوکا جس نے جن دونوں نے بادشاہ کو قتل کر دیا، ففکک الاغلال اور قیدیوں کو رہا کر دیا، محل شاید اللذان پر ہے، نون تسنیہ حذف ہوگی، سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ وقولہ اور شاعر کا قول ہے، ہما اللتان وہ دونوں، اللتان وہ ہیں، لو ولدت تمیم اگر بنی تمیم نے ان کو ولادت بخشی ہے، لقیلا تو ضرور کہا جائے گا، فخر لہو سمیم تو ان کے لیے بہت بڑا فخر ہے۔ محل شاید ہمارا القاء پر ہے کہ نون تسنیہ حذف ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔